بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 30 نومبر اور 2 ربیع الثانی کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ طلبہ یونین کی بحالی سمیت مطالبات کا چارٹر پیش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ملک بھر میں طلبہ یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، رضاکاروں سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ حکومت نے ملک بھر میں نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر عائد جرمانوں میں 1500% تک اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان نے امریکی صدر کی جانب سے تعطل کے شکار امن مذاکرات کی بحالی کی پیشکش پر کہا ہے کہ اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی ہدایت پر اور موجودہ حالات کے تناظر میں وہ جلد ہی استعفیٰ دیں گے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے متعدد علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ حماس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی بستیوں پر سینکڑوں راکٹ برسائے ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ترک وزیر خارجہ نے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون پر دہشت گرد تنظیم کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ برطانیہ میں لوگوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ طلبہ یونین کی بحالی سمیت مطالبات کا چارٹر پیش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ملک بھر میں طلبہ یکجہتی مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، رضاکاروں سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس مارچ کا اہتمام بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی 2 درجن سے زائد ترقی پسند تنظیموں پر مشتمل اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے کیا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت کئی ممالک کی جامعات میں پڑھنے والے طلباء نے بھی طالب علموں کے اس احتجاجی مارچ کی حمایت کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے نام ایک مشترکہ خط لکھا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس یونینز پر عائد پابندی کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ طلبہ یکجہتی مارچ کے شرکاء کے مطالبات میں اسٹوڈنٹس یونینز کی بحالی، تعلیمی بجٹ میں اضافہ، فیسوں میں کمی، تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی فورسز کی مداخلت کا خاتمہ، ایسے اداروں میں جنسی ہراسگی کے خلاف قانون پر مؤثر عمل درآمد، ان اداروں کی نجکاری سے اجتناب اور بلوچستان یونیورسٹی میں ہونے والے جنسی ہراسگی کے واقعے کی کھلی تحقیقات سمیت بہت سے مطالبات شامل تھے۔ لاہور میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات ہزاروں کی تعداد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے باہر جمع ہوئے اور پھر مارچ کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے باہر تک پہنچے، جہاں ایک بڑی طلبہ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور میں یہ طلبہ یکجہتی مارچ انقلابی ترانوں، مزاحمتی شاعری، فیض احمد فیض کے کلام، ڈھول کی تھاپ اور انقلابی نعروں سمیت اپنے اندر عوامی دلچسپی کے بہت سے رنگ لیے ہوئے تھا۔ ایک بینر پر تحریر تھا، نفرت پڑھانا بند کرو، انسانیت پڑھانا شروع کرو، جبکہ ایک دوسرے پلے کارڈ پر لکھا تھا، اسموگ کی سطح کم کرو، تعلیمی بجٹ نہیں۔ حکومت نے ملک بھر میں نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر عائد جرمانوں میں 1500% تک اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویز سیفٹی آرڈیننس 2000 کے 12ویں شیڈول میں ترمیم کے بعد جرمانہ بڑھایا گیا۔ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یہ ترمیم موٹر وے پولیس سے مشاورت کے بعد کی گئی۔ اس سے قبل تیز رفتاری پر جرمانہ 750 روپے تھا، لیکن مذکورہ ترمیم کے بعد موٹر سائیکل کے لیے جرمانہ 1500 روپے، کاروں کے لیے 2500 روپے، عوامی ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کے لیے 10,000 اور ہیوی گاڑیوں کے لیے 5000 روپے کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے امریکی صدر کی جانب سے تعطل کے شکار امن مذاکرات کی بحالی کی پیشکش پر کہا ہے کہ اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔
خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی بحالی کی پیشکش پر طالبان دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے عالمی میڈیا کو بتایا کہ اس وقت مذاکرات کی بحالی کی بات کرنا بہت جلدی ہوگا، ہم سوچ سمجھ کر اور مشاورت کے بعد رد عمل دیں گے۔ قبل ازیں امریکی صدر نے افغانستان کے اچانک اور غیر اعلانیہ دورے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہو چکے ہیں اور جنگ بندی کا ابھی امکان ہے۔ امریکی صدر نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 14,000 سے کم کر کے 8,600 کرنے کا اندیہ بھی دیا تھا۔ واضح ہے کہ 8 ستمبر کو معطل ہونے کے بعد سے افغان امن مذاکرات تاحال تعطل کا شکار ہے۔ تاہم چند روز قبل اسیر رہنماؤں کی رہائی کے بدلے طالبان نے مغوی امریکی اور آسٹریلوی پروفیسرز کو اپنی قید سے رہا کر دیا تھا، جس کے دوران امریکہ اور طالبان کے درمیان روابط شروع ہو گئے تھے۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی ہدایت پر اور موجودہ حالات کے تناظر میں وہ جلد ہی استعفیٰ دیں گے۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی کی ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے وہ جلد ہی اپنا استعفیٰ جمع کروائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا یہ اقدام حکومتی فیصلوں میں تبدیلی و نظر ثانی کا موجب بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی عوام کے سامنے اور اپنے بیانات میں استعفیٰ دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ خیال رہے کہ عراقی وزیر اعظم کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب گزشتہ روز مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی نے کربلا مقدس میں اپنے جمعے کے خطبے میں ملکی حالات پر گفتگو کی۔ آیت اللہ سیستانی نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ موجودہ عراقی حکومت حالیہ حالات پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ 2 مہینے گزر جانے کے باوجود مظاہرین کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ انہوں نے عراقی حکومت کو حالیہ مظاہروں کے تناظر میں اپنے فیصلوں اور اقدامات میں نظر ثانی کی تجویز دی اور عراقی حکومت کو مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ مرجع عالی قدر نے عراقی مظاہرین کو تلقین کی کہ وہ شرپسند بیرونی فنڈڈ عناصر کو اپنے مظاہروں میں شامل نہ ہونے دے اور احتجاج میں توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں سے گریز کرے۔ واضح رہے کہ عراق کے مختلف شہروں میں کرپشن اور مہنگائی کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں میں متعدد مظاہرین جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عادل عبد المہدی ملک سے بے روزگاری، ناقص عوامی سہولیات اور بدعنوانی کا خاتمہ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے حکومتی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ خیال رہے کہ رواں ہفتے نجف اشرف میں ایرانی قونصل خانے پر بھی حملہ کیا گیا۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں ملوث متعدد افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں اور حملہ کرنے والے افراد کا تعلق نجف اشرف سے نہیں ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے متعدد علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ حماس نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی بستیوں پر سینکڑوں راکٹ برسائے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی علاقہ طیاروں نے غزہ کے مشرق میں واقع حی زیتون علاقہ میں اسلامی مزاحمت کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المیادین کے مطابق غزہ پر اسرائیلی توپ خانہ سے گولہ باری بھی کی گئی ہے۔ اسلامی مزاحمت نے اسرائیلی بربریت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں کئی راکٹ اور میزائل فائر کیے ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق جمعہ کے روز اسرائیلی فوج نے خان یونس میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 16 سالہ محمد ولید الاسطل شہید اور 5 دوسرے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان میں سے بعض کی حالت خطرے میں بتائی جاتی ہے۔ مقامی فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ جمعہ کے روز فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے مشرقی غزہ میں اسرائیلی ریاستی دہشت گردی خلاف مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر قابض فوج نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں کچھ دیر ان میں زخمی ہونے والے ایک بچے ولید الاسطل نے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ ترک وزیر خارجہ نے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون پر دہشت گرد تنظیم کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ چاوش اوغلو نے گزشتہ روز پارلیمان میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون دہشت گرد تنظیم کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر دہشت گرد تنظیم کو اپنا اتحادی کہیں گے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر میکرون یورپ کے لیڈر بننا چاہتے تھے، مگر وہ ناکام ہو گئے ہیں۔
واضح ہے کہ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور کئی دیگر یورپی ممالک داعش، القاعدہ، جبہہ نصرہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں لوگوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ لندن کے مصروف علاقے لندن برج پر ایک شخص نے پہلے کہا کہ اس کے سینے پر بم بندھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے وہاں موجود کئی افراد پر تیز دھار چاقو سے وار کیے اور انہیں زخمی کر دیا۔ بعد ازاں 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور کے پاس ایک نہیں 2 خنجر تھے۔ پولیس نے فوری طور پر فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا، لیکن اس سے قبل وہ ایک شخص کو ہلاک کر چکا تھا۔ پولیس نے مرنے والے کی کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ لندن پولیس نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا ہے، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لندن پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ مشتبہ شخص نے کئی لوگوں کو چاقو کے وار سے زخمی کیا۔ اس کے بعد لندن شہر کی خاص پولیس فورس نے اس پر 2 فائر کیے، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ تاہم اس نے سینے پر جو بم باندھا ہوا تھا وہ جعلی تھا۔ اس واقعے میں نصف سے زائد وہ لوگ زخمی ہوئے جو لندن برج سے گزر رہے تھے۔ واقعے کے بعد لندن کے میئر صادق خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ میٹروپولیٹن پولیس سے رابطے میں ہیں۔ واقعے کے بعد لندن کے میئر صادق خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ میٹروپولیٹن پولیس سے رابطے میں ہیں اور انہیں واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔